سر نظام تعلیم پر ڈسکشن ہماری جاری تھی، اسی سے آگے ایک اور سوال ذہن میں آیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں کمپیریزن بہت کیا جاتا ہے اور نمبروں کی بنیاد پر تو بہت ہی کیا جاتا ہے. ہمارا میٹرک کا رزلٹ آنے کی دیر ہوتی ہے اور ہمیں وہاں سے کالز آتی ہیں جنہوں نے کبھی بھی ہم سے پوچھا بھی نہیں ہوتا ہمارا حال چال کہ آپ کے کتنے نمبر آئے، اور نمبروں کی بنیاد پر کزنز میں کمپٹیشن کروایا جا رہا ہوتا ہے، اس کے بیٹے کے اتنے ہیں، میرے بیٹے کے اتنے ہیں، آپ کے اتنے کم کیوں ہیں، اس کے اتنے زیادہ کیوں تھے. تو یہ جو نمبروں کی گیم پاکستان میں چلتی ہے، نمبروں کی بنیاد پر کسی بھی بچے کی ذہانت کو جج کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، نمبر تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے سسٹم کا ایک عجیب سا حصہ بن چکے ہیں نا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں نظام تعلیم کو ہم لوگوں نے صرف اور صرف نمبرز کے اوپر اسٹیبلش کرنا شروع کر دیا ہے. بچوں کی ذہانت کا معیار ہم نے بدقسمتی سے نمبر کے حصول یا نمبرز کی گیم کے ساتھ منسلک کر دیا ہے، جو صحیح نہیں ہے. دیکھیں، نمبرز کی بنیاد پر آپ کبھی بھی کسی کی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ زندگی کا فیصلہ ہے نا کہ آج آپ نے میٹرک میں کتنے لیے، تو اس کا مطلب ہے یہ سدا آپ کے ساتھ اٹیچ رہیں گے اور آپ آئندہ آنے والی زندگی میں ہمیشہ انہی نمبروں کے ساتھ کسی بھی کوالیفیکیشن میں، کسی بھی کمپیریزن میں، کسی بھی فیلڈ میں جا کر اسی طرح آپ ٹاپر ہی رہیں گے. ممکن ہی نہیں ہے. دیکھیں، یہ ایک چھوٹا سا ایک وقت ہے ہمارے ہاں جس میں بچوں کو جو سکھایا جاتا ہے، یا میں جب تعلیم دیتا ہوں اپنے ہاں اسٹوڈنٹس کو، یا انہیں کہتا ہوں میں کہ آپ لوگ اپنے ہاں نمبروں کی دوڑ سے ذرا پیچھے آ جائیں، یعنی اس کمپٹیشن کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ یہ آپ کے لیے فائدے کا ہے ہی نہیں ہے. آپ صرف یہ دیکھیں یہاں پر کہ آپ کس طریقے سے بہترین انسان بنتے ہیں. اور بہترین انسان کب بنتا ہے؟ سب سے پہلی اور سب سے آخری چیز اس کے اندر اعتماد سازی ہے. اعتماد سازی، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ کانفیڈنس بلڈنگ ہے اس کے اندر. اور دوسری بات اس کے اندر جو آ جاتی ہے اسی کانفیڈنس بلڈنگ کے ساتھ، کریکٹر بلڈنگ ہے. اگر یہ دو چیزیں آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر ڈال دی ہیں یا بچوں میں ڈال دی ہیں، تو وہ زندگی کے کسی حصے میں بھی بالکل نامساعد قسم کے حالات میں بھی زندگی اپنی کیوں نہ گزار رہا ہو، تب بھی وہ کامیاب ترین انسان ہوتا ہے. ہمارے ہاں کامیابی کی مثال کسی ایک ٹارگٹ کے حصول یابی کے لیے کہی جاتی ہے کہ وہ کامیاب شخص ہے، اس نے دولت بنا لی ہے، وہ کامیاب شخص ہے، اس نے گاڑی لے لی ہے. یعنی ہم لوگ جب اس کی کسوٹی اور مقیاس بناتے ہیں کسی شخص کی کامیابی کے لیے، تو ہم کس چیز کے اوپر تکیہ رکھتے ہیں؟ معاشی طور پر اس شخص نے زندگی میں کتنی سہولتیں حاصل کر لی ہیں. ہماری اخلاقیات اور ہماری یہ چھوٹی سی زندگی جس میں آپ تک آنے والے کسی شخص نے کبھی جرأت کر کے بھی یہ نہیں کہا کہ موت نہیں آنی. اللہ کا انکار کرنے والے بڑے ہیں، لیکن اس اللہ کی بنائی ہوئی اس کا انکار نہیں کر سکتے. وہ بالآخر جانا ہی جانا ہے. وہ الگ بات ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ جو طریقہ کار ہے اس میں وہاں باز پرس ہوگی آپ کی، اور آپ کے لیے مقامات ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. اب یہ ساری چیزیں آپ کی اخلاقیات سے متعلق ہیں. یہ ساری اخلاقیات ہے ہی نام آپ کی روحانیات کا، آپ کی اندر کی کیفیات ہیں. یعنی وہ چیز جس کو آپ کسی مٹیریل میں جانچ نہیں سکتے. آپ کی ویلیوز اس وقت سامنے نظر آتی ہیں، لیکن آپ مٹیریلسٹیکلی طور پر یو کینٹ جج ایون سنگل پارٹ آف دیٹ پارٹیکل کریکٹر. دیٹ از کالڈ اسپرچل ورتھ آف سم ون ایلس. یہ اسپرچل ورتھ ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. اب دیکھ لیجئے، اس طرف آ جائیے. ہم تو نمبروں کی گیم کی آپ نے بات کی تھی. مجھے یہ بتائیے، ایک بندہ 99% سکور لے لیتا ہے، 100% لیتا ہے کسی ایک سبجیکٹس میں، ٹھیک ہے، کیا اس سبجیکٹ میں آنے والے سارے امتحانات میں اس کے پاس یہ آ گئی اس کی اتھارٹی کہ نہیں وہ 100% ہی شخص ہے، 100% ہی رہے گا؟ اگر ایسی بات ہے تو اسے مزید تعلیمات کی ضرورت کیوں آتی ہے؟ کسی بھی سٹیج پر آپ میٹرک، ایف اے، ایف ایس سی، بی اے، بی ایس سی اینڈ ماسٹر ڈگری، اور اسی طرح آپ دیکھ لیں پی ایچ ڈی اینڈ ایم فل وغیرہ سارے، کسی ایک سبجیکٹ میں ہم جب اس کمپٹیشن میں پڑے رہتے ہیں کہ میرے بچے کو اس کے سب سے زیادہ نمبر آنے چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو تباہ کر دیا ہے. سیدھی سی بات کہتا ہوں کہ ہم اسے تباہ کرنے کے لیے اس فیلڈ میں چھوڑ رہے ہیں اور اس پر زبردستی کر رہے ہیں. ہوتا کیا ہے، وہ مینٹلی طور پر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اس نادیدہ قسم کے کمپٹیشن میں آ جاتا ہے جس کا وہ سزاوار ہے ہی نہیں ہے، نہ وہ مکلف ہے اس کا. اس کے لیے ایسی ایسی چیزیں ہم خود سے پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کی اس کو حاجت ہی نہیں ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ایک شخص 99% لیتا ہے تو اس کی وجہ ہوگی نا کوئی نہ کوئی. کیا ہے آج کل وجہ؟ سب سے بڑی بات، اسٹوڈنٹس کو ہمارا نظام تعلیم راٹ لرننگ کے اوپر مجبور کر دیتا ہے.
آپ رٹے لگاتے رہو. رٹا سسٹم. اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو کچھ آپ کی کتاب میں حرف بحرف زبر زیر پیش کے ساتھ آپ نے پرنٹ کرنا ہے اپنے امتحان میں پیپر کے. کچھ ہمارے ہاں الگ سسٹم بھی ہیں اس طرح کے. مثلا ہمارے ہاں کیمبرج یونیورسٹی کا سسٹم ہے, ہارورڈ یونیورسٹی کا سسٹم ہے. اسی طرح ہمارے ہاں ہمدرد یونیورسٹی ایک ہے, اس نے بھی ایک سسٹم ابھی تک انہوں نے ڈیولپ کیا ہے, پورا نہیں ہوا. اسی طریقے سے ہمارے ہاں آغا خان بورڈ کا ایک الگ ایک سسٹم ہے ہمارے ہاں. یہ سارے جاری ہیں. انہوں نے کچھ چیزوں کو اس طریقے سے ترتیب دیا ہے جس انداز سے بچے تھوڑے بہت ریسرچ کی طرف آ کر اپنی پروپینسٹی آف مائنڈ کے تحت اپنے لیے اپنے کنکلوژنز نکالنے کی کچھ تھوڑا بہت شعور یا تھوڑی بہت سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہاں بھی ایسے نہیں ہے. اب یہ بتائیے کہ اس کو نادیدہ قسم کے ایسے کمپٹیشن میں بیٹے کو ڈال کر یا بچے کو ڈال کر اور اس کو روزانہ یہ ڈوز دی جاتی ہے, تمہارے فلانے تائے کی بیٹی کے اتنے نمبر آئے تھے, تمہارے آنے چاہیے, اگر نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوز کر جاؤ گے, میری تو ناک کٹ جائے گی معذرت کے ساتھ. کرو گے کیا کل کو؟ اب ہماری ناک پتہ نہیں کس کس جگہ پہ کٹوانے کے بعد بھی ہمارے چہرے پہ برقرار رہتی ہے, یہ الگ سے معاملہ ہے. لیکن یہ چلتا ہے, یہ سارا کچھ ہوتا ہے. والدین اس کو دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں کہ تھریٹن کرتے ہیں اپنی اولاد کو, اور تھریٹن کے ساتھ اس کو وارن کرتے رہتے ہیں روزانہ, یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا. میں معذرت کے ساتھ میں اتنے پیسے تمہارے اوپر خرچ کر رہا ہوں, واٹ از دس بھائی؟ وہ تمہارے فرائض میں ہے کہ اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے اسے بہتر سہولیات مہیا کرنے کے لیے آپ کی دولت کو اللہ نے اسی لیے تو دیا ہے. پھر اس کے بعد اچھا ہوتا کیا ہے, اس ڈپریشن میں آ کر میں کئی بچوں کو بیمار ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں. معذرت کے ساتھ ایک خاتون میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ آپ جی مجھے گائیڈ کریں اس طریقے سے کہ میرا بیٹا او لیول کر رہا ہے. تو میں نے کہا او لیول کر رہا ہے تو کسی اس کے سبجیکٹ ٹیچر کے پاس چلے جائیں, لیکن اس نے کہا نہیں آپ گائیڈ کریں جی, اس کی کچھ طبیعت اس طرح رہتی ہے تو ہم اس کو کیا دیں تاکہ اس کی طبیعت بحال ہو جائے. مجھ سے بات ہی ہو رہی تھی تو اس بچے نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے, تو ساتھ ہی اسی والدہ نے کہا کہ تمہیں میں کھلاتی ہوں, تمہارے نمبر کتنے آئے اس بار پتہ ہے تمہیں ٹیسٹ میں؟ آپ کے سامنے؟ جی میرے سامنے. اوکے. میں نے اسے کہا کہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنی باقی ماندہ زندگی جیل میں گزار لو, اس عورت کو کہا, اور اپنے اس بیٹے کو میرے سامنے ذبح کر دو, یہ زیادہ بہتر ہے. وہ بچہ اس طرح لگ رہا ہے ڈرا ہوا سہما ہوا جس طرح بندہ حیران رہتا ہے. میں نے کہا میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں تمہارے لیے, اور یہ کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے. اس خاتون کو کہا اور اس بچے کو کہا کہ بیٹا میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے علاوہ, آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم میں رکھے. ہم لوگ اس کے لیے, اس کے پاس بھی یہی اسٹیک تھا کہ میری بھانجی نے اے لیول میں یا پتہ نہیں گریجویشن میں کون سے میں اس نے کوئی 8+ لیے ہیں, سٹارز لیے ہیں کچھ اس طریقے سے. سو وائی وی آر میکنگ سچ کائنڈ آف اے لیول ان کمپیریزن ود اور چلڈرنس؟ کیوں بناتے ہیں ہم بھائی اس طرح, تباہ کیوں کرتے ہیں؟ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ نمبروں کی گیم نہیں, کانفیڈنس کی ہے. اگر آپ ایک شخص میں اس بچے میں یہ چیز ڈال دیں کہ آپ ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھو اور کہو کہ آئی کین ڈو, کوئی بھی مشکل آ جائے آئی کین ڈو, میں یہ کر سکتا ہوں. ہمارے ہاں پرانے ادوار میں چونکہ گاؤں دیہات سے میرا تعلق ہے, تو اس وقت یہ کہا کرتے تھے کوئی بچہ جب اس طرح کا میٹریکولیشن کر لیتا تھا یا 8ویں 7ویں بھی پڑھا ہوتا تھا, 6ٹھی بھی پڑھا ہوتا تھا, تو اس کو کوئی بھی کام دینے سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے وہاں پر ایک جملہ کہا کرتے تھے, اور ایک پڑھیا لکھیا بچہ ہے یہ کر لے گا, یہ کر لے گا, اس کو دے دو یہ کام. Any kind of awkward work which was not even having any kind of concern with that particular person and his education even, that was given to that man and he fulfilled that one. پڑھا لکھا ہے کر لے گا. اب بھائی یہ کر لے گا کی صلاحیت اس کے اندر کیوں نہیں پیدا کرتے آپ لوگ؟ اساتذہ بھی نہیں کرتے معذرت کے ساتھ, پروفیسر بھی نہیں کرتے, ٹیچرز بھی نہیں کرتے, والدین بھی تو کرتے ہی نہیں ہیں سرے سے, اس لیے کہ انہوں نے کمپٹیشن میں رکھ لیا ہے. ان کے معیار کیا ہے جی 99%, 100% تو کم ہی نہیں, ایک نمبر پہ رو رہے ہوتے ہیں. وٹ از دس؟ اور انہی بچوں کو کوئی کام کرنے کے لیے دے دیا جائے کہ بھئی یہ کام آپ لوگوں نے, یہ ایک جاب ہے, یہ ایک اسائنمنٹ ہے, یہ آپ کا پروجیکٹ ہے, اس کو مکمل کرو. ان کے ہاتھ پہ پھولے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور وہ میڈیکل قسم کا اسٹوڈنٹ جو اپنی زندگی میں جس نے 40, 45, 50, 60 تک کے نمبر لیے ہوتے ہیں پرسنٹیج کے حساب سے, اس کو جب یہ کام دیا جاتا ہے تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی, اس کو کب فکر نہ کریں سر آپ جائیں, آئی کین ڈو دس ون, اینڈ ہی بیکم اے سکسیسفل پرسن ان دیٹ پارٹیکولر سوسائٹی.
یاد رکھیے نمبروں کی گیم کوئی گیم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عارضی ہے، ہمیشگی کی نہیں ہے. ہمیشگی کی چیز کانفیڈنس ہے جو آپ بلڈ کرتے ہیں اپنے بچوں کے دوران اور ان کے اندر انکلکیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ کانفیڈنس میں رہیں، اور یہ کانفیڈنس زندگی کے ہر موڑ پر انہیں کامیابی دلاتا ہے، کامیابی دلاتا ہے. تو اپنے کرم میں رکھے، کوئی چیز نہیں ہے جی. اور یاد رکھ لیں یہ 40 45 50 نمبر والے ان لوگوں کو جو 90 اور 100 والے لوگ ہیں اپنی لائف میں دیکھیں تو ان کے آفیسر ہوتے ہیں اور یہ ان سے ہوتے ہیں اور یہ ان کے نیچے جاب کرتے ہیں.